وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم نور أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور دینی و ایمانی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز پیارے بچوں، پردہ نشین محترم اور معزز ماؤں اور بہنوں، یقیناً وقت کافی ہو چکا ہے، رات کے 12 بجنے والے ہیں اور ایک لمبے عرصے سے آپ یہاں پہ بیٹھ کر کے مختلف رنگ پروگرام دیکھ اور سن رہے تھے. اس پہ بھی آپ کی طبیعت ابھی اکتائی نہیں ہے. جب ہم یہاں پہ آئے، مدرسے میں داخل ہوئے، تو اس نگرانیہ کو یہ فکر لاحق تھی کہ مجمع بہت زیادہ ہے اور کرسیاں کم پڑ رہی ہیں. بہت سے لوگ کھڑے ہیں، بہت سی عورتیں کھڑی ہیں، ان کو بیٹھنے کے لیے کرسیاں نہیں مل پا رہی ہیں. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، رات آگے بڑھتی گئی، اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ساری کرسیاں تقریباً خالی ہونے والی ہیں. وہ تو اپنے گھروں کو جا چکے اور جانے کا سلسلہ جاری ہے. جن کو فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، جن کو فجر کی نماز میں اٹھنا ہے اور فجر کی نماز پڑھنا ہے، وہ حضرات کو جا چکے تقریباً. ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو نماز کے پابند ہیں، لیکن پھر بھی وہ قربانی دے رہے ہیں اور یہاں پہ جمع ہیں، مدرسے کی محبت میں جمع ہیں، بچوں کی محبت میں جمع ہیں. اور ہماری بعض وہ ماں بہنیں بھی ابھی بیٹھی ہیں جن کی بچیوں کا غالباً ابھی پروگرام نہیں ہو سکا ہے، اور جن کی بچیوں کا پروگرام ہو چکا ہے وہ اب جا چکی ہیں. تو بہت سارے پروگرام ہم نے بھی دیکھے اور آپ لوگ تو شروعی پہ موجود تھے، دیکھ رہے تھے. کہنے کی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، تاریخی کلمات بھی کہے جا سکتے ہیں اور کچھ دینی باتیں بھی کہی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کی قلت اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے. میں بغیر کسی تردد کے مدرسے کی انتظامیہ سے معذرت چاہتے ہوئے اپنا ایک مشورہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی اخیر میں جو بچوں کا ایکشن کا پروگرام ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی ایکشن کے جو پروگرام ہوئے ہیں، اس میں میری ناقص رائے یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی بچیوں کو اسٹیج پہ نہ لایا جائے. میں نے دیکھا کہ بچیاں جو ہے وہ 10 سال 9 سال 11 سال کے آس پاس کی ہیں اور سب کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے اور انہوں نے لباس بھی ٹھیک ٹھاک پہن رکھا ہے. یہ ڈائٹ کا انتظام زبردست ہے.
ایسی صورتحال میں بچیوں کو اگر اسٹیج پہ لانا ہے تو وہاں پہ مردوں کو نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ نوجوانوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شرعی حکم کے سراسر خلاف ہے کہ بلوغت کے قریب جو بچیاں ہو گئی ہوں ان کو بے پردہ اسٹیج سے لایا جائے۔ حدیث پاک میں رسول پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ اذا کان 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، تاکہ 7 سال کی عمر سے نماز کی عادت ان کی پڑھنا شروع ہو جائے۔ اور آگے فرمایا کہ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا كَانَ 10 سنین، اور نماز کے چھوڑنے پر اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو مارو بھی جبکہ وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ پتہ چلا کہ 10 سال کی عمر جب بچوں کی یا بچیوں کی ہو جاتی ہے تو کافی حد تک ان کے اندر شعور بیدار ہو جاتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں تو موبائل نے ان چیزوں کو بھی سکھا دیا ہے اور بتا دیا ہے جو چیزیں آج سے 20-25 سال پہلے کے نوجوان بھی نہیں جانتے تھے، وہ چیزیں آج کے دور میں موبائل نے 7-8 سال کے بچوں کو بھی سکھا دیا ہے اور بتا دیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میرا مشورہ اور میری اپنی ناقص رائے یہ ہے کہ اگر اس طریقے کے پروگرام اسٹیج کرنے ہوں اور ایکشن اس طریقے کے پیش کرنے ہوں کہ جن میں بڑی بچیاں بھی شامل ہوں، چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو مراہقت کے دور میں داخل ہو چکی ہوں، تو وہ پروگرام مقصورات کے جلسوں میں پیش کیے جائیں، جہاں صرف جو ہے مقصورات ہوں، عورتیں ہوں، مرد بالکل وہاں نہ ہوں، نوجوان بالکل وہاں پہ نہ ہوں، ان جو ہے پروگراموں کو وہاں پیش کیا جائے مکمل پردے کے ساتھ۔ اس طریقے سے اسٹیج پہ پیش کرنا یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے اور حکم نبوی کے بھی خلاف ہے۔ یہ عجیب ایک رواج چل گیا کہ میوزک پہ نعت پڑھی جاتی ہے، میوزک پہ نعت پڑھی جاتی ہے اور اس سے جو ہے ہمارے بچے ایکشن کرتے ہیں۔ یہ جو ہے کہ رواج چل گیا۔ یہ مدرسوں کے اندر جو پروگرام ہوتے ہیں یہ تعلیمی مظاہرہ ہوتا ہے، بہتر ہے، اچھی بات ہے، تعلیمی مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اس سے بچوں کے اندر جو امنگ پیدا ہوتی ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ان کے والدین بھی اپنے بچوں کو جب پروگرام پیش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور جو ہے آگے اپنے بچوں کی تعلیم کو جاری رکھنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سے فوائد تو ہیں، تعلیمی مظاہرے کے فوائد ہیں، تعلیمی مظاہرہ پیش ہونا چاہیے لیکن شریعت کے قانون کے دائرے میں پیش ہونا چاہیے۔ ہمارا مدرسہ ہے، یہاں دین پڑھایا جاتا ہے، یہاں شریعت پڑھائی جاتی ہے، یہاں اسلام پڑھایا جاتا ہے۔ جہاں پر اگر شریعت کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، دین کے قوانین کا احکام کا لحاظ نہیں کیا جائے گا تو پھر کہاں کیا جائے گا؟ ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دوسروں کی نقالی کرنے میں شرعی احکام کو بھول رہے ہوں، نبی علیہ السلام کے فرمان کو بھول رہے ہوں۔ ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دھیرے دھیرے ہم کو شیطان حقیقت سے اور شاہ راہ سے ہٹا کر کے خرافات میں، لغویات میں اور غیر
کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو علم ہے یہ ایک نور ہے۔ یہ علم جو مدرسوں میں دیا جاتا ہے، قرآن پاک کا علم دیا جاتا ہے، احادیث نبویہ کا علم دیا جاتا ہے، شریعت کا اور سنت کا علم دیا جاتا ہے، یہ علم ایک نور ہے۔ العلم نور، علم جو ہے نور ہے۔ جب یہ نور کسی انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس انسان کو نورانی بنا دیتا ہے۔ جب یہ نور کسی فرد کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو فراست ایمانی نصیب ہو جاتی ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے فراست سے بچو، ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کا نور ہے جو قرآن، جو حدیث، جو فقہ، جو سنت رسول کی شکل میں ان مدارس کے اندر بچوں کو دیا جاتا ہے، بچیوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ نور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ اس نور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ تک پہنچایا۔ حضرات صحابہ نے علم کے اس نور کو اللہ کے رسول سے حاصل کیا اور پھر حاصل کرنے کے بعد اس پر مکمل انہوں نے عمل کیا۔ دنیا کو یہ دعوت دی انہوں نے، اس علم کے حاصل کرنے کی دعوت دی۔ صحابہ کرام اس علم کی روشنی کو لے کر کے ہر خطے میں گئے، ہر علاقے میں گئے، اس وقت کی موجودہ دنیا میں ہر جگہ وہ پہنچے اور اس علم کی روشنی کو ہر جگہ پہ انہوں نے پہنچایا۔ حضرات صحابہ کے ساتھ اس علم کو، اس علم کی روشنی کو حضرات تابعین نے حاصل کیا اور تابعین سے تابعین نے حاصل کیا، پھر ان سے علماء ربانیین نے حاصل کیا اور یہ علم کی روشنی وہاں سے چلتے چلتے دھیرے دھیرے نسلاً بعد نسل تدریجاً آج ہم تک پہنچی ہے۔ تو ان مدارس کی شکل میں، ان مکاتب کی شکل میں آج ہمارے ماحول میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں علم کی جو روشنی پائی جا رہی ہے یہ انہی مدارس کا فیض ہے جو جاری ہے، انہی مدارس کا فیض ہے جو سارے سماج میں جاری، سارے معاشرے میں جاری ہے۔ تو یہ جو مدارس ہیں، یہ جو مکاتب ہیں، یہ علم کا مرکز ہے، علم کی روشنی کا مرکز ہے، جہاں سے علم کی روشنی پورے عالم میں پھیلتی ہے، پورے دنیا کے اندر علم کی روشنی پھیلتی ہے۔ حضرات صحابہ اس علم کی روشنی کو لے کر کے مکہ مکرمہ سے جب باہر نکلے تو ساری دنیا میں ان کو حکمرانی کا شرف حاصل ہو گیا۔ ساری دنیا نے عزت و احترام کی نگاہ سے ان کو دیکھا اور ساری دنیا نے ان کو اپنے سر پہ بٹھایا۔ پتہ چلا کہ اس علم کو جو حاصل کر لیتا ہے، اس علم کو جو اپنے اندر حفظ کر لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، تو اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء بھی انبیاء کے وارث اور عالمات بھی انبیاء کے وارث ہوں گی۔ کہنا اگرچہ مذکر کا استعمال کیا گیا ہے لیکن قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں مخاطب دونوں ہوتے ہیں، مرد بھی مخاطب ہوتے ہیں اور عورتیں بھی مخاطب ہوتی ہیں، طلبا بھی مخاطب ہوتے ہیں اور طالبات بھی مخاطب ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے علماء اس علم کی میراث میں انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اسی طریقے سے عالمات جو جامعات سے فارغ ہوتی ہیں وہ عالمات بھی انبیاء علیہ السلام کی وارث ہیں، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی یہ وراثت
फुज़ला से किया जा रहा है, आलिमात से किया जा रहा है, फाज़िलात से किया जा रहा है। हमने एक इल्म हासिल किया है जो अल्लाह का इल्म है, जो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म है। उस इल्म को हासिल करने के बाद जहाँ हमारा मकाम बुलंद हो गया, हमारा मर्तबा बुलंद हो गया, दुनिया वालों के निगाह में हमारी इज्जत बढ़ गई और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ भी हमको बुलंद मकाम हासिल होगा इंशाअल्लाह। वहीं से हमारी जिम्मेदारी भी और ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे अंदर अवाम से के मुकाबले में, औरों के मुकाबले में ज्यादा तक़वा होना चाहिए, ज्यादा परहेजगारी होना चाहिए, हमारी निगाहें ज्यादा नीची होना चाहिए, हमारे यहाँ पर्दे का ज्यादा इहतिमाम होना चाहिए। हम झूठ बिल्कुल न बोलने वाले हों, हम किसी को धोखा न देने वाले हों, हम किसी की ग़ीबत न करें, हम किसी के साथ फराड न करने वाले हों। तो ये जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ये वरासत है, ये बड़ी अजीम वरासत है। इस वरासत को हमने कबूल किया है, हमने जो है इस वरासत को लिया है, तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इसका हक भी अदा करने वाले हों। हम जो है हम पूरे माशरे और पूरी समाज की निगरानी करने की जो जिम्मेदारी है वो अदा करने वाले हों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। इस तरीके से तो हर एक जो है निगरां है और उससे उसकी निगरानी के बारे में, रइयत के बारे में, मातहतों के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। लेकिन उलमा जो है, उलमा जो है, फुज़ला जो है, आलिमात जो हैं, जो फाज़िलात हैं, जो मदारिस इस्लामिया के जो फारिगीन हैं, उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरों के मुकाबले में उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हम ही अगर सुन्नत और शरीयत के पाबंद नहीं होंगे, हमारे अंदर तक़वा नहीं होगा, हमारे अंदर खौफ खुदा नहीं होगा, हमारे अंदर नमाजों की पाबंदी नहीं होगी, हमारे अंदर जो है निगाहों की हिफाजत नहीं होगी, हमारे दिलों के अंदर अगर इखलास नहीं होगा, तो फिर जो है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमसे जो सवाल कर लिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, और खास तौर पे इस मदरसे से फारिग होने वाली जो तालिबात हैं या इस मदरसे में पढ़ने वाले जो तलबा हैं और जो तालिबात हैं, मैं उनसे भी अर्ज करता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा नाजुक है। आप जो इल्म हासिल कर रहे हो, ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वरासत है, उसको आप हासिल कर रहे हो। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वरासत को आप ले रहे हो। इस वरासत का हक अदा करना, इस वरासत का हक अदा करना ये तुम्हारे ऊपर लाजिम और जरूरी है। इस इल्म की कदर करना, इस इदारे की कदर करना, इस इदारे का एहतराम करना, इस इदारे का ताअम्मुल करना, इस इदारे की मदद करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका इंसान है इस इदारे के, आपका इंसान है इस इदारे का। जो भी जिस इदारे में पढ़ता है उस इदारे का इंसान होता है उसके ऊपर। ये जो मदारिस हैं, ये जो मकातिब हैं, ये जो जामियात हैं, ये जो है बड़े मुकाबिले जो है एहतराम है, इनका एहतराम करना है, इनका इकराम करना है, इनका लिहाज रखना है, इनका ख्याल रखना है। इसलिए इनका एहसान होता है, समाज पर भी एहसान होता है, माशरे पर भी एहसान होता है, और पढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों पर भी जो एहसान होता है। तो इन जामियात की, इन मदारिस की और यहाँ पे पढ़ाने वाले जो उलमा हैं और जो मुअल्लिमात हैं, उनका भी एहसान है तुम्हारे ऊपर। तुम उनकी कदर करना, तुम उनका एहतराम करना, तुम जो उनकी इज्जत करना। जब तुम एहतराम करोगे, इज्जत करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इल्म में इजाफा कर देगा, तुम्हारी उम्रों में बरकत पैदा
کہ تمہارا علم جو وہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اپنے علم سے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اپنی صلاحیت سے تمہاری یہ صلاحیت، تمہارا یہ علم اس وقت مفید ہوگا جب تم اپنے اندر جو ہے احترام کا، اپنے اندر قدر کا، اپنے اندر اخلاق کا جذبہ جو پیدا کرو، اور جو ہے اپنے آپ کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو، اور اس بات کو جانو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میراث ہے جس کو ہم حاصل کر رہے ہیں۔ میرے جو ہے بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم کو دین دیا ہے، اس دین میں اللہ تبارک و تعالی نے عبادتیں جو فرض کی ہیں، تو عبادتوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جو خالص عبادت ہے، جیسے نماز ہے وہ خالص عبادت ہے، روزہ ہے وہ خالص عبادت ہے، زکوٰۃ ہے خالص عبادت ہے، حج ہے خالص عبادت ہے۔ تو بعض عبادتیں ایسی ہیں جو خالص عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں بندہ اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی خاکساری، اپنی لاچاری، اپنی محتاجی کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت شان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل قدرت کا جو اعتراف کرتا ہے۔ یہ عبادت یہ ہے جس میں بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل قدرت کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے۔ اور دوسری عبادت وہ ہے جو دنیا کی نگاہ میں اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیاوی کام ہے، یہ جو ہے دنیاوی کام ہے، بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے جیسے کھانا ہے، سونا ہے، آرام کرنا ہے، دکان کھولنا ہے، کھیت میں کام کرنا ہے، اس طریقے کے جو کام ہیں یہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ دنیاوی کام ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے کام جو دنیاوی کام بظاہر دکھائی پڑتے ہیں، اگر ان کاموں میں بھی تم اللہ کے رضا کی نیت کر لو، اللہ کے رضا کی نیت کر لو، اور ان کاموں کو بھی رسول پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لو، تو تمہارے وہ کام بھی عبادت بن جائیں گے۔ کھانا ہمارا یہ عبادت بن جائے گا اگر ہم کھانا سنت کے مطابق کھائیں، بسم اللہ کر کے کھائیں، داہنے ہاتھ سے کھائیں، شکر ادا کریں کھانے کے بعد، تو ہمارا یہ کھانا عبادت بن جائے گا۔ رسول پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم رات کو سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو رسول پاک علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا بھی پڑھتے ہیں، تو ہمارا یہ رات کا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ اگر ہم دکان صبح 10 بجے کھولتے ہیں اور ہماری نیت یہ ہے کہ پاک پروردگار میں یہ دکان اس لیے کھول رہا ہوں تاکہ حلال روزی کماؤں، اور اس حلال روزی کے کمانے کے بعد میں اپنی ضرورتیں پوری کروں، اپنی بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری کروں، اپنے آئزہ اقارب کی ضرورتیں پوری کروں، غریبوں اور محتاجوں کو صدقہ کروں، دین کے راستے میں خرچ کروں، میں حلال روزی کمانے کے لیے اس دکان کو کھول کر کے بیٹھا ہوں۔ اے پروردگار حلال روزی عطا فرما اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تو یقین جانو تمہارا یہ 10 بجے دکان کھول کر کے بیٹھنا، رات 8 بجے 10 بجے تک یہ پورا وقت تمہارا عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، تمہارے اس دین میں تنگی نہیں ہے، سراسر یہ دین رحمت ہے، بس دین کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لو، اور عزم کر لو، حوصلہ پیدا کر لو کہ ہمارا جینا اور مرنا، ہمارا سونا اور جاگنا
کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کا طلب کرنا، حلال روزی کا حاصل کرنا، حلال روزی کے لیے تگ و دو کرنا، حلال روزی کے لیے محنت مزدوری کرنا، مشقت کرنا، اپنے وقت کی قربانی دینا، اپنے جان کی قربانی دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کا طلب کرنا یہ فرض ہے فریضہ ادا کرنے کے بعد، یعنی فرض نماز ادا کرنے کے بعد، فرض نماز ادا کرنے کے بعد اب حلال روزی کا طلب کرنا ہر مومن کے اوپر لازم ہے۔ مومن وہ ہے جو حلال روزی کے لیے دکان پہ جا کر کے بیٹھے، کھیت میں جا کر کے کام کرے، باغوں میں جا کر کے کام کرے، جو جس لائن کا ہے اس کارخانے میں جا کر کے کام کرے اور حلال روزی طلب کرے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اور ایک جگہ فرمایا کہ التاجر الصادق الامین مع الصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ایک امانت دار سچا تاجر کل قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، نیک اور صالح اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ تاجر جو امانت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، وہ فراڈ نہیں کرتا ہے، وہ غلط مال جو نہیں دیتا ہے، وہ صاف گوئی کے ساتھ حقیقت کو واضح کر دیتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، خراب مال کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ وہ تاجر جو امانت داری کے ساتھ، جو سچائی کے ساتھ، جو دیانت داری کے ساتھ تجارت کرے گا تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یہ مرتبہ اتنا بلند مرتبہ ہے کہ ایک امانت دار تاجر کو یہ مقام حاصل ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پاک میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اے لوگوں جب نماز ادا کر چکو، جب نماز پڑھ چکو تو اب تم اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، یعنی جو جس کام میں لگا ہوا ہے اپنے کام میں لگ جائے، جا کر کے کسان اپنے کھیت میں چلا جائے، باغباں اپنے باغ میں چلا جائے، تاجر اپنی دکان پہ چلا جائے، کاریگر اپنے کارخانے پر چلا جائے، معلم اپنے مدرسے میں چلا جائے، ملازم اپنی نوکری پر چلا جائے اور حلال روزی کمائے جا کر کے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ یہی روزی ہے جو اللہ نے دنیا کے اندر پھیلا دی ہے، اس کے اسباب اللہ نے پیدا کر دیے ہیں، ان اسباب کو اختیار کرو اور حلال روزی کمانے کی فکر کرو۔ مومن وہ نہیں ہے کہ فرض نماز ادا کر چکا، سنتیں بھی پڑھ چکا، نوافل بھی پڑھ چکا، اب مسجد میں بیٹھ کر کے وہ تسبیح بھانجتا رہے اور وہاں اللہ اللہ کرتا رہے، وہاں ذکر میں مشغول رہے اور اس کے گھر میں فاتح ہو رہے ہوں، اس کے بیوی بچے بھوکے رہ رہے ہوں، ان کی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں، ان کے پاس دوا کا پیسہ نہ ہو، اور یہاں پہ مسجد میں بیٹھ کر کے تسبیح اگر بھانج رہا ہے تو اس کا تسبیح پڑھنا بیکار ہے۔ اس کو فرض ادا کرنے کے بعد، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں پڑھ لینے کے بعد، متعلقہ نوافل پڑھ لینے کے بعد، کچھ تسبیحات پڑھ لینے کے بعد، تھوڑا تلاوت کر لینے کے بعد اب اپنے کام میں لگنا چاہیے۔ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ توانا ہو، وہ تندرست ہو، وہ طاقتور ہو، وہ متحرک ہو، وہ فعال ہو، وہ محنت کرنے والا ہو، وہ جفاکش ہو۔ مومن کاہل نہیں ہوتا، مومن
بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ جو دین دیا ہے یہ بڑا آسان ہے، بڑا صاف ستھرا ہے، سارے احکام اس میں واضح ہیں، بالکل کھول کھول کر کے رسول پاک علیہ السلام نے ایک ایک چیز کی تشریح فرما دی ہے، لیکن ایک ہم یہ ہے کہ ہم دین سے چلنے کے لیے اگر آمادہ نہ ہوں، ہم وہی جو ہے نالی کے کیڑے بن کر کے اگر رہنے پہ خود تیار ہوں تو اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آ کر کے ہم کو ہاتھ پکڑ کر کے دین پر نہیں چلائے گا۔ توفیق اللہ کے طرف سے ہوتی ہے جب بندہ اپنے اندر عزم پیدا کرتا ہے، جب بندہ اپنے اندر خلوص پیدا کرتا ہے، جب بندہ اپنے اندر دین پہ چلنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہ ہر ایک کے لیے آیا ہے، اس میں کالے اور گورے کا فرق نہیں ہے، امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے، عربی اور عجمی کا فرق نہیں ہے، پڑھے اور جانے کا فرق نہیں ہے، یہ دین آسان ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس دین کو سب کے لیے پیش کیا ہے، جو بھی اس دین سے چلنا چاہے گا اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے، اور جو نکما بنے گا، کاہل بنے گا، کوڑھی بنے گا، اپاہج بنے گا، وہ دین پہ چلنا نہیں چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ توفیق کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ جو دین ان مدارس کے ذریعے سے ہمارے سماج میں عام کیا جا رہا، ہمارے بچوں کو دین کی جو تعلیم دی جا رہی ہے، یہ دین بڑا آسان ہے، یہ دین بڑا جو ہے انمول ہے۔ اس دین پہ عمل کریں گے تو اس دنیا میں بھی ہمیں عزت پانے والے ہوں گے، اس دنیا میں بھی ہماری عزت ہوگی، ایک وقار ہوگا، ایک مقام ہوگا، ایک مرتبہ ہوگا، ہماری ایک حیثیت ہوگی، ہمارا ایک وزن ہوگا، ہماری بات میں وزن ہوگا، ہماری نگاہ میں تاثیر ہوگی، ہماری بول میں تاثیر ہوگی۔ اور اگر ہم نے اس دین کی ناقدری کی، اس دین پہ عمل نہ کیا، اس دین کو ہم نے پشے پش ڈال دیا تو یقین جانو کہ ہم ذلت و رسوائی کے گہرے سے گہرے غار میں دھکیل دیے جائیں گے۔ ہم نے اگر دین سے روگردانی کی، ہم نے دین کو اگر چھوڑا، دین کے لیے قربانی اگر نہیں دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اے لوگوں کان کھول کر کے سنو، اپنے دماغ میں یہ بات بیٹھا لو، ہوش میں آ جاؤ کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ اگر تم نے روگردانی کی، اگر تم نے پیٹ پھیرا، اللہ کے دین سے تم نے اگر منہ موڑ لیا، دین کے لیے جانی اور مال قربانی دینے کا حوصلہ تم نے نہیں رکھا اپنے اندر، اس دین سے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اگر تم نے نہیں لگایا، اس دین کی تعلیم تم نے اگر نہیں دلائی، دین کے لیے تم نے قربانی جان اور مال کی اگر دینا چھوڑ دی، اور دین کی طرف سے تم نے غفلت برتنا شروع کر دی، بے پرواہی تم نے برتی، تو یقین جانو کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کسی دوسری قوم کو لا کر کے کھڑا کر دیں گے تو اس دین کا کام کرنے والی ہوگی، اس قوم مسلم کو ہٹا دیا جائے گا، فقہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اللہ تو کسی سے دوستی نہیں ہے، اللہ تو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ کوئی رشتہ دار ہے، اللہ کو ایمان پسند ہے، ایمان پسند ہے، اللہ کو تقویٰ پسند ہے، اللہ کو دین کے لیے قربانی دینا پسند ہے۔ جو صاحب ایمان ہوگا وہ متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو حرام اور حلال کی تمیز کر کے زندگی گزارے گا، جو اللہ اس کے رسول کے احکام پہ چلے گا، اللہ اس کو باقی رکھیں گے۔ اور جو روگردانی کرے گا، جو ہٹ دھرمی کرے گا، جو اکڑے گا، ضد کرے گا، جو منمانی کرے گا، جو شیطان کا ایجنٹ بن کر کے رہے گا، اللہ اس کو ہٹا دیں گے۔ وَإِن
تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. دیکھیے قوم کو اللہ لائے گا، اس قوم کو ایمان کی توفیق دے دے گا اور اس کو دین پہ کھڑا کر دے گا. وہ دین کے خادم بنے گی وہ قوم، اور پھر وہ قوم ہماری طرح نکمی کاہل اپاہج نہیں ہوگی. وہ قوم جو دین کی خادم ہوگی وہ سچے اور پکے مسلمان ہوں گے. آج یہ دین ہم کو آبائی طور میں مل گیا، باپ دادا سے وراثت میں مل گیا، کوئی قربانی ہم نے نہیں دی، کوئی اس کے لیے ہم نے قربانی نہیں دی. تو آج ہم ناقدر ہو گئے، اس دین کی قدر نہیں ہمارے اندر. تو یقین جانو میرے بھائیوں، اللہ کو ناقدر بندوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ضرورت ہے قدردان بندوں کی. اللہ ان کی عزت کرتا ہے، اللہ ان کو عزت عطا کرتا ہے، ان کو سربلند کرتا ہے، ان کو وقار دیتا ہے. جو اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے ہر طریقے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، اور ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. میرے بھائیوں، آج بھی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے مضبوطی کے ساتھ اس دین سے جمنے والے ہوں، ہمارا ایمان کامل ہو، ہمارے عقیدے میں پختگی ہو، اور ہمارے اندر عمل صالح کے کرنے کا جذبہ پھوٹ کر کے بھرا ہو. ہم ایک ایک فرض سے عمل کریں، ہم ایک ایک سنت سے عمل کریں، ہم ایک ایک مستحب سے عمل کریں، محرمات سے بچیں، منہیات سے بچیں، ہر ایسے کام سے اور ہر ایسے گناہ سے بچیں جو اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو بھڑکانے والا ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. یقین جانو کہ اللہ اگر ناراض ہو جائیں، اللہ اگر غصہ ہو جائیں تو دنیا اور آخرت میں انسان کو کہیں ٹھکانہ نہیں مل سکتا ہے. تو اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے ہم کو آپ کو پناہ بھی مانگنی ہے، اور ہر ایسے کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. مثل کو قید ہے گا گنجے میں پریشان ہو جا، مثل کو قید ہے گا گنجے میں پریشان ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستا ہو جا، ہے تنگ مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، ہر ہے تنگ مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب اس کے بعد جو ہے انعامات تقسیم ہوں گے، تشریف انعام تقسیم ہوں گے. اس کے بعد